بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو گرامر کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گولڈن باف۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سابقے اور لاحقے کے بارے میں کہ سابقہ کیا ہے، لاحقہ کیا ہے، اور مختلف الفاظ ان سے کون سے سابقے یا لاحقے جو ہیں وہ بنتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں یا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے جو آپ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سابقہ یا لاحقہ جو ہے وہ ہے کیا۔ سابقہ یا لاحقہ جو ہے وہ دراصل ایک حرف یا لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کے شروع یا بعد میں لگایا جاتا ہے۔ یہ سابقے جو ہیں وہ سابقے کے معنی ہیں شروع میں لگنے والے حرف یا لفظ کو سابقہ کہتے ہیں، اور لاحقہ کے معنی بعد میں ہے، یعنی کہ بعد میں لگنے والے حرف یا لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو سابقہ کیا ہے؟ سابقہ جو ہے وہ شروع میں جو لفظ یا حرف استعمال ہوگا اسے ہم سابقہ کہیں گے، اور جو بعد میں حرف جو ہے وہ یا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا تو اسے ہم لاحقہ کہیں گے۔ سابقوں اور لاحقوں کے استعمال سے مختلف طرح کے بامعنی الفاظ بنا کر اپنی گفتگو اور تحریر کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر سکتے ہیں۔ اب ذیل میں جو ہیں وہ سابقوں اور لاحقوں سے بننے والے الفاظ کی فہرست دی گئی ہے جو ہم بیان کریں گے، اور سابقوں اور لاحقوں کے سامنے جو قوسین میں ان کے معنی بھی جو ہیں وہ درج ہیں جو میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ان ہے، اس کے جو معنی ہیں وہ نہیں یا نہ کے ہیں، تو اس سے جو الفاظ بن سکتے ہیں، اس سے مزید بھی الفاظ بن سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر چند الفاظ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ان گنت، انمول، انجان، ان پڑھ۔ تو اس کے معنی جو ہیں وہ نہیں کہ نہ میں ہوں گے۔ ان پڑھ یعنی کہ جو نہیں پڑھا لکھا نہیں، ان گنت یعنی کہ جو کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اہل، والے۔ اب اس کے معنی والے ہیں اہل دل، اہل علم، اہل فن، اہل ہنر، اہل بیت۔ اسی طرح با کے معنی ساتھ یا والا کے ہیں، تو اسے با وفا، با ادب، با کمال، با وقار، با قاعدہ جو ہے وہ بنے گا۔ اس طرح بد جو ہے وہ برا کے معنی میں آئے گا، بد چلن، بد باطن، بد نصیب، بد مذاق، بد زبان، بد مزاج۔ اسی طرح بے ہے، تو بے جو ہے وہ بغیر کے معنی میں آئے گا، بے ادب، بے عمل، بے عقل، بے مثال، بے نصیب، بے پرواہ، بے کار۔ اسی طرح پا جو ہے وہ پاؤں کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے پازیب، پامال، پابند، پاجامہ۔ اسی طرح پر جو ہے وہ بھرا ہوا، پر معنی، پر نور، پر وقار، پر کیف، پر زور، پر تاثیر اور پر اسرار۔ اسی طرح تنگ، چھوٹا، کم، تنگ نظر، تنگ دل، تنگ دست۔ اس طرح جار یعنی کہ چار، کے معنی چار کے ہیں، چوکور، چوپایا، چوراہا، چوبیس، چوبرجی۔ تو آگے خوش، اچھا، خوش خط، خوش رنگ، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق۔ اس طرح خیر ہے، خیر کے معنی بھلا کے ہیں، تو بھلا، خیر خواہ، خیر طلب، خیر سگالی، خیر اندیش۔ اس کے آگے خود ہے، خود آپ، خود دار، خود سر، خود غرض، خود پسند، خود مختار، خود نما۔ اس طرح سر جو ہے اس کے معنی اونچا کے ہیں، سر تاج، سر چشمہ، سرحد، سردار، سرگرم، سرورق، سر بلند۔ اس طرح صاحب جو ہیں والا، صاحب ذوق، صاحب اختیار، صاحب دل، صاحب علم، صاحب عقل، صاحب نظر۔ اس طرح غیر، نہیں، نہ، غیر ممکن، غیر مفید، غیر حاضر، غیر واجب، کم، تھوڑا، کم حوصلہ، کم زور، کم عقل، کم نظر، کم یاب، کم اصل۔ اس طرح لا کے معنی نہیں کے ہیں، تو اس سے جو سب کے بنیں گے لا زوال، لا حاصل، لا ثانی، لا علاج، لا وارث، لا جواب۔ اس طرح نون سے نہیں کے معنی میں آئے گا بغیر کے، نہ ڈر، نہ ہتھا، نہ کما، نہ کھٹو، اور ہم جو ہے وہ
ساتھ کے معنی میں آئے گا ہم درد، ہم چشم، ہم خیال، ہم جماعت، ہم دم، ہم سایہ، ہم عمر، ہم سفر۔ اور یک جو ہے وہ ایک کے معنی آئے گا یک رنگ، یک جان، یک دل، یک جا، یکسو، یکتا۔ تو یہ جو سب کے ہیں آپ کو ان کے معنی معلوم ہوں گے، تو جب بھی یہ استعمال ہوں گے تو آپ کو معنی میں بھی سمجھ آئے گی کہ جیسے کم کے تھوڑا ہیں تو کم حوصلہ تھوڑے حوصلے والا، کم زور جو ہے وہ کم زور والا تھوڑے زور والا۔ اسی طرح لا جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں آتا ہے، تو اسی طرح لا زوال جو ہے وہ جس پہ زوال نہ آئے، لا حاصل جو حاصل نہیں کیا جاتا، تو یہ آپ کو معنی سمجھنے بھی آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لاحقے۔ لاحقے کیا ہیں؟ بعد میں آنے والے، تو یہ بعد میں آئیں گے، پہلے اس سے لفظ جو ہے یہ حرف موجود ہوگا۔ دراصل جو مرکب حرف ہوتا ہے، مرکب لفظ ہوتا ہے، جو مرکب لفظ ہوتا ہے تو وہ دو حرفوں سے، دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، تو ان کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے سارے جو سابقے بیان کیے ہیں ان کے اپنے معنی ہیں۔ حرف ہی ہے، بے شک نون حرف ہی ہے، لیکن اس کا ایک معنی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں لفظ مل جاتے ہیں تو وہ ایک الگ جو ہے وہ مفہوم دیتے ہیں۔ باقی جب ایک علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک نیا جو ہے وہ مل کر ایک نیا معنی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس طرح لاحقے جو ہیں وہ بعد میں آنے والے ہیں، اور اس سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوگا، تو پھر جب یہ لاحق کے ساتھ ملائیں گے تو ایک نیا لفظ جو ہے وہ بن جائے گا، ایک نیا معنی جو ہے وہ دے گا۔ اسی طرح سب سے پہلے آور ہے، اور آور کا معنی ہے والا، جیسے زور آور، بخت آور، اور دل آور جسے دلاور بھی کہتے ہیں، اور نام آور، نامور، اور قد آور۔ تو یہ آور جو ہے اس طرح ور بھی والا جو ہے ایک معنی میں استعمال ہوگا۔ اس طرح بان، بان بھی جو ہے وہ والا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ دربان، نہربان، نگہبان، فیلبان، کوچبان۔ اس طرح بند ہے، باندھنے والا، پابند، دل بند، تہ بند، کمر بند، نظر بند، قلم بند۔ اس طرح پا جو ہے وہ پیر کے لیے استعمال ہوگا، پس پا، گریز پا۔ آگے پوش ہے، پوش ڈھانپنے والا، پاپوش، میز پوش، گرد پوش، سر پوش، گل پوش، سیاہ پوش، سفید پوش۔ اس طرح پور جو ہے وہ ظرف مکان کے لیے ہے، جیسے بہاول پور، جلال پور، لارنس پور، احمد پور، ہری پور۔ تر جو ہے وہ تفصیل کے لیے ہے، بدتر، بہتر، خوب تر، کم تر۔ اس طرح ترین جو ہے وہ تفضیل کل کے لیے ہے، بدترین، بہترین، خوب ترین، کم ترین۔ اس طرح چے جو ہے وہ چھوٹے کے لیے ہے، باغیچہ، خونچہ، دیگچہ، دریچہ، کوچہ، صندوچکا، یعنی کہ چھوٹا جسے ہم اس میں مصغر کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوگا۔ چی جو ہے وہ والا ہے، تویچی، خزانچی، دیجکی، صندوچکی۔ اسی طرح خواہ جو ہے وہ چانے والا ہے، بدخواہ، بے خواہ، خیر خواہ۔ اس طرح آگے جو ہے دار، دار رکھنے والا، جاندار، زردار، حقدار، عیبدار، دلدار، نامدار، مالدار۔ آگے دان ہے، دان بھی رکھنے والا کے معنی میں استعمال ہوگا، پائے دان، ہاک دان، حساب دان، پان دان، عطر دان، گل دان، قلم دان۔ اس طرح سار جو ہے وہ والا کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے شرمسار، ہاک سار، کوہ سار۔ اس طرح ستان جو ہے وہ جگہ کے لیے استعمال ہوگا، جیسے پاکستان، کوہستان، ترکستان، نخلستان، گلستان۔ اور گار جو ہے وہ کرنے والا، پرہیزگار، خدمتگار، مددگار، طلبگار۔ اس طرح گر جو ہے وہ کرنے والا ہے، جیسے بازیگر، جادوگر، زرگر، ستمگر، غارتگر، اور کاریگر۔ تو گر جو ہے وہ کرنے والے کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس طرح جو گاہ ہے وہ جگہ کے لیے استعمال ہوگا، جیسے پناہ گاہ، آرام گاہ، شکار گاہ، قتل گاہ، قیام گاہ، عید گاہ۔ اس طرح
گری جو ہے وہ کرنے کا فن ہے، جیسے سپا گری، سوداگری، گداگری، کاریگری، اور گیر جو ہے وہ پکڑنے والا ہے، آتش گیر، دستگیر، دلگیر، پناہ گیر، ماہی گیر وغیرہ۔ اس طرح مند جو ہے وہ والا، حاجت مند، تنو مند، ترد مند، ہرد مند، عقل مند، اور مار جو ہے وہ مارنے والا ہے، تیس مار، مکھی مار، چڑی مار، اور ناک جو ہے وہ بھرا ہوا یا والا، المناک، اندوناک، خوفناک، دردناک، غمناک، اور ور جو ہے وہ بھی والا کے لیے استعمال ہوگا، تاجور، پیشہ ور، دانشور اور نامور۔ تو یہ سابقے اور لاحقے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ان کے معنی جو ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے اور پسند آئے ہوں گے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔